اولین شخصیت جو بر صغیر میں سب سے زیادہ شہرت رکھتی ہیں، شہزادہ مفسر اعظم ہند حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان صاحب ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے، اور حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ نے بھی آپ سے خلافت حاصل کی، اور علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب مدد اللہ نورانی نے بھی آپ سے خلافت حاصل کی۔ سید ادریس ابن عبداللہ کامل حسنی کو وہ اہمیت حاصل ہے جو آج بر صغیر میں اور خاص طور سے ملک ہندوستان میں سرکار خواجہ خواجگاں معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اہمیت حاصل ہے، اور آپ کو شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند سرکار مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی خلافت حاصل تھی۔ نحمدہ نسلم نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اولیاء کرام کی زندگی ہمارے لیے دلی سکون کا سبب ہوتی ہیں۔ اولیاء کرام کے واقعات ہمارے ایمان کی تازگی کا سبب بنتے ہیں، اس لیے ہمیں اولیاء کرام کی زندگیوں سے ضرور وابستہ رہنا چاہیے۔ اگر آپ اولیاء کرام کی زندگیوں سے دور ہیں یا ان کے عبرت انگیز واقعات سے دور ہیں تو آپ جان لیجئے کہ آنے والا وقت آپ کی نسل کے لیے پرفتن دور ہے۔ حضرات محترم، آج 15 رمضان المبارک جس ہستی کا عرس شریف ہے اس کو دنیا حضرت شاہ محمد غوث گوالیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیری کسی تعارف کے محتاج شخصیت نہیں ہے، آپ کا بڑا نام ہے ملک ہندوستان اور بلکہ بر صغیر میں آپ کا بڑا نام ہے۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ سید خطیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں پیدا ہوئے۔ شاہ خطیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد سید معین الدین قتال وہ پہلے بزرگ ہے جو ہندوستان میں تشریف لائے، جونپور کے علاقے میں آپ تشریف لائے۔ حضرات محترم، ہندوستان ہی میں شاہ محمد غوث 907 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم کے حوالے سے شاہ فضل اللہ شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کی تعلیم صرف کافیہ تک ہی تھی، یعنی آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ لیکن میں عرض کروں حضرات محترم کہ حضرت شاہ محمد غوث گوالیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں حضرت شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت ہے۔ آپ ایک محدث اعظم اور فقیہ اعظم تھے۔ حضرت وجیہ الدین جیسے خلفاء آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو اور آپ کی تعلیم اتنی مختصر، یہ بات عقل سے پرے ہے۔ بہرحال ایسا محسوس ہوتا ہے شاہ فضل اللہ شتاری کو کوئی مغالطہ ہوا کہ آپ کی تعلیم کم ہے۔ حضرت محترم، شاہ محمد غوث گوالیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ابتدائی حالات کے تعلق سے خود تحریر فرماتے ہیں کہ میں شوق اور وارفتگی کے عالم میں اپنے دادا سید معین الدین قتال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک پر بیٹھا رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یہی وارفتگی کا عالم تھا، میں نے رات اپنے دادا کے مزار پہ بسر کی۔ صبح دادا سید معین الدین قتال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بشارت ملی کہ جاؤ ہدایت اللہ سرمست کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، انواع اور اقسام کے انعامات آپ کے ورد و وظائف کی وجہ سے جمع ہو گئے ہیں، ان کا کوئی نتیجہ نکلے۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود تحریر فرماتے ہیں کہ راہ ہدایت کی جانب میں 7 برس کا تھا جب میں نے ہدایت کی راہ لی۔ 9 سال کی عمر میں مجھے اللہ تعالی رب العزت نے معرفت عطا فرمائی۔ 15 سال کی عمر میں طالبان رشد و ہدایت کی رہنمائی کر رہا تھا۔ 22 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے مجھے کمال کو پہنچا دیا تھا، اور 25 سال کی عمر میں طالبان حق کو ہم رنگ بنا رہا تھا۔ 33 سال کی عمر میں مرجعی خاص و عوام ہو چکا تھا۔ شاہ ہدایت اللہ سرمد سے آپ نے فیض پانے کے بعد آپ نے اکابرین صوفیہ سے فیض اٹھایا۔ ایک روز آپ سیر کرتے کرتے ایک پہاڑی علاقے میں پہنچے، وہاں کے لوگوں نے آپ کو بتایا کہ اس غار میں تقریباً 200 برس سے کوئی بزرگ گوشہ نشیں ہیں، ہم ہمارے بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کو بتایا کہ ہم میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہاں جا کر دیکھیں کہ واقعی وہ بزرگ وہاں موجود ہیں یا صرف یہ کہانی ہی لوگ سناتے ہیں۔ حضرات محترم، شاہ محمد غوث گوالیر اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی شاہ پھول بھی تھے، تو آپ دونوں کو اشتیاق ہوا کہ ان بزرگ سے ہمیں ملاقات کرنی چاہیے۔ آپ اس غار میں تشریف لے گئے اور اس بزرگ سے ملاقات کی۔ جب بزرگ نے شاہ محمد غوث کو دیکھا تو آپ سے فرمایا
کہ شاہ محمد غوث دیر آئے درست آئے، لیجئے جلدی کیجئے اور مجھ سے یہ خرقہ و خلافت لے لیجئے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ الہام کر دیا تھا کہ ایک اس شکل کا ایک شک اسے تمہیں یہ مقام غوثیت عطا کر دینا ہے اور پھر تمہاری یہ دنیا کی زندگی پوری ہو جائے گی۔ تو شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مقام غوثیت اس بزرگ سے ملا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مقام غوثیت سرکار غوث الورا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روحانی طور پر عطا فرمایا۔ حضرت محترم شاہ محمد غوث خود لکھتے ہیں کہ ہم نے جب اس بزرگ کے بارگاہ میں دوسرے روز حاضری دی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ سجدے میں گئے تو سجدے میں ان کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت محترم وہ سرکار غوث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے کس طرح وہ زندہ رہ گئے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، یہ روحانیت کے معاملات ہے جنہیں عام انسان اپنے عقل کے ذریعے نہیں سمجھ سکتا۔ شاہ محمد غوث گوالیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیت الخلافت کے حوالے سے یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ سیر و سیاحت کرتے ہوئے سہارنپور پہنچے اور شاہ حمید الدین شتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے تو شیخ حمید الدین شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے اول تو آپ کے حاضر ہونے کی غرض و غایت معلوم کی، پھر ایک مکتوب ایک خط لکھ کر آپ کو دیا اور کہا کہ ہدایت اللہ سرمست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کا جواب لے آؤ۔ تو آپ پھر واپس گور گئے، جا کر شاہ ہدایت اللہ سرمست سے جواب لے آئے۔ شاہ حمید الدین شتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خط پڑھا اور آپ کے چہرے کی جانب دیکھنے لگے، اور آپ کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بابا احمد جو آپ کے ایک خادم تھے ان سے کہا، بابا احمد کیا تم جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ تو بابا احمد نے کہا، نہیں میں نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ شاہ حمید الدین شتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج پہ تشریف لے گئے اور جب مدینہ پاک پہنچے، مدینہ پاک میں آپ کو مجاور ہونے کا حکم ہوا۔ آپ 30 سال مدینہ پاک میں مجاورت کرتے رہے، پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ ہندوستان کے سہارنپور علاقے میں چلے جائیں۔ آپ جب مدینہ پاک سے روانہ ہوئے تو بیت المقدس کے مقام پہ پہنچے، آپ کے دل میں خیال گزرا کہ میری آدھی سے زیادہ عمر سیر و سیاحت میں گزر گئی، نہ اولاد ہے، نہ اللہ رب العزت نے کوئی ارادت مند پیدا کیا کہ میں اسے اولاد کی طرح فرمان چڑھاؤں اور اپنے سلسلے کو عروج وسعت دوں۔ آپ کا یہ خیال آیا تو آپ جب سوئے، اس وقت سونے کے بعد میں آپ نے خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے اور آپ نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک بچے کی تصویر ہے، اور جب آپ شاہ غوث گوالیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے کہ یہ بچہ وہی ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاک میں جس بچے کی تصویر تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے شاہ محمد غوث گوالیری کو مرید کیا اور خرقہ و خلافت شتاری عطا کی۔ حضرت محترم اس کے بعد شاہ محمد غوث گوالیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سلسلہ شتاریوں کو بڑا فروغ ملا اور سلسلہ شتاریہ ہندوستان اور بر صغیر میں خوب پھیلا اور پھلا پھولا، اور یہاں تک کہ شاہان عالم نے بھی آپ کے دربار میں حاضری دی، بلکہ شاہان عالم کے لیے آپ کا دربار ملجا و ماوا تھا۔ حضرت محترم شاہ محمد غوث گوالیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 15 رمضان المبارک کو اکبر آباد میں 970 سن ہجری کو وصال فرمایا اور آپ گوالیر میں مدفون ہوئے۔ آپ کا مزار پاک گوالیر میں زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔ حضرت محترم آج 15 رمضان المبارک کو دوسری جس شخصیت کا عرس پاک ہے، دنیا اس شخصیت کو محدث اعظم حجاز شریف مفسر اعظم سید محمد حسن بن علوی مالکی قدس سرہ السامی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت سید محمد حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن ہی سے بڑے ذہین و فطین تھے، اور آپ کا خاندانی اسٹیٹس بھی اور آپ کا خاندانی اثر و رسوخ بھی مکہ المکرمہ میں پیدا ہونے کے باوجود بھی زبردست تھا۔ یعنی میں عرض کروں کہ آپ مسلک اہل سنت کے سچے ناصر تھے۔ علی الاعلان مکہ المکرمہ میں مسلک اہل سنت کی حمایت فرماتے ہیں۔ سید محمد حسن علوی بن ابن علوی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1362 بمطابق 1943 کو مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم حرم شریف میں مدرس تھے
یہاں آپ نے اپنے والد محترم سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، آپ کی ذہانت اس قدر تھی، آپ اس قدر ذہین تھے کہ آپ اپنے والد محترم سے جو کتابیں پڑھتے طلباء کو آپ فوراً وہیں حرم شریف میں ان کتابوں کا درس دینے لگے۔ سید محمد حسن ابن علوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندانی اثر و رسوخ کے حوالے سے میں بات کروں تو ابتدا ہی سے آپ کے خاندان کا اثر و رسوخ پوری دنیا پر رہا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی عالم اسلام کا شاید ہی کوئی عالم ایسا ہوگا جو آپ کی ذات سے ناواقف ہوگا، آپ کی تصانیف سے اور آپ کی خدمات سے ناواقف ہوگا۔ ذات محترم آپ کے خاندان کی خدمات کا میں تذکرہ کروں تو آپ کے خاندان میں سنہ ہجری 177 میں سید محمد ادریس ابن عبداللہ کامل حسنی نام کے ایک بڑے ہی مشہور بزرگ ہوئے۔ آپ سلطنت مراکش کے اولین حکمراں اور بانی ہیں، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مراکش میں سید ادریس ابن عبداللہ کامل حسنی کو وہ اہمیت حاصل ہے جو آج بر صغیر میں اور خاص طور سے ملک ہندوستان میں سرکار خواجہ خواجگاں معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اہمیت حاصل ہے۔ پورا مراکش دست حق پرست پر ہی اسلام۔ آپ کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں اس مختصر سے ویڈیو میں آپ کی خدمات کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں انشاءاللہ العزیز پھر کبھی آپ کی شخصیت پر روشنی ڈالوں گا۔ انشاءاللہ آپ کی شخصیت پر مکمل ایک الگ سے ویڈیو آپ کے سامنے میں کبھی پیش کروں گا۔ آپ کو اپنے والد محترم سے سلسلہ قادریہ شاذلیہ میں خلافت حاصل تھی اور آپ کو دیگر حرمین شریفین کے سنی علماء کرام سے بھی خلافت حاصل تھی، اور آپ کو سید شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند سرکار مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی خلافت حاصل تھی قادریہ میں، اور آپ سے ہندوستان کے علماء اور بر صغیر کے علماء نے بھی استفادہ کیا۔ آپ کے خلفاء بے شمار ہوئے، لیکن چند ان شخصیات کے نام میں آپ کے سامنے رکھوں جو ہندوستان میں مشہور و معروف ہیں۔ آپ کے خلفاء میں اولین شخصیت جو بر صغیر میں سب سے زیادہ شہرت رکھتی ہیں، شہزادہ مفسر اعظم ہند حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان صاحب ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے، اور حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ سے خلافت حاصل کی۔ یاسین اختر مصباحی صاحب مدظ اللہ نورانی نے بھی آپ سے خلافت حاصل کی، اور ماہر رضویہ ڈاکٹر محمد مسعود نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ ہی کے خلفاء میں سے ہیں۔ یہ بر صغیر کے وہ شخصیات ہیں جن کو آپ سے خلافت اجازت حاصل تھی۔ ذات محترم آپ کی خدمات مسلک اہل سنت کے لیے بڑی خدمات رہی۔ آپ مکہ المکرمہ میں آپ نے نجدیت سے جب مقابلہ کیا تو نجدیت آپ کے علم کی تاب نہ لا سکی، اور آپ یقین جانیے گا کہ سرکار سید محمد حسن ابن علوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دلائل و براہین کے سامنے، آپ کی کتب کے سامنے جب نجدیت عاجز آ چکی تھی تو نجدیوں کے پاس آپ کی کتابوں اور آپ کے تقاریر کا جواب نہیں تھا، بلکہ ان کے زبان پر آپ کے متعلق گندی گندی گالیاں تھی۔ اللہ اکبر۔ یہی ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے مقابلے میں تمہارا دشمن گالیاں دینے لگے تمہیں تو سمجھ جانا دشمن عاجز آ چکا ہے، دشمن تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہی ہوا، سرکار محمد علوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے نجدیت عاجز آ چکی تھی۔ آخر میں آپ کی وصال کا ذکر کر دوں۔ 15 رمضان المبارک 1425 بمطابق 2004 میں آپ کا وصال ہوا مکہ المکرمہ میں۔ آج نیٹ پہ آپ کے جنازے کا ویڈیو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بے انتہا مکہ المکرمہ سعودی عرب کی دھرتی پر جو آج نجدیت کا ایک بہت بڑا قلعہ ہے، اس کے باوجود اس مسلک اہل سنت کے ناشر اور اس عالمی شہرت یافتہ شخصیت کے جنازے میں بے انتہا سنیوں نے حصہ لیا، بے انتہا بھیڑ آپ کے جنازے میں ہوئی۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ حضرت محترم تیسری جس شخصیت کا آج اس سے پاک ہے، دنیا انہیں محدث بہاولپوری، مفسر اعظم، محدث اعظم حضرت علامہ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1351 کو پیدا ہوئے۔ حضرت محترم مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 7 سال کی عمر سے تحریری کام شروع فرمایا، اور آپ نے آخری وقت تک تحریری خدمت انجام دی۔ حضرت محترم میں بتاؤں کہ آپ کی 3500 یا تقریباً 4000 تک آپ کی کتابیں آپ کی تصنیف میں ہیں۔ آپ صاحب تصانیف کثیرت ہیں۔ حضور فیض ملت
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 15 رمضان المبارک 1431 سن ہجری اور مطابق 2010 کو بہاولپور میں ہوا۔ آپ کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ حضرت فیض احمد اویسی کی جیسی شخصیات کے لیے یہ ویڈیو ناکافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز پھر کبھی آپ کی شخصیت پہ میں مکمل روشنی ڈالوں گا۔ آخر میں بس اتنا عرض کروں گا، ان بزرگ ترین شخصیات سے فیض اٹھانے کے لیے آج ہمیں ہمارے بزرگوں نے ایک بہترین ذریعہ عطا کیا ہے، وہ ہے ایصال ثواب کرنا۔ ایصال ثواب ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم ہمارے بزرگوں کا فیض حاصل کرتے ہیں اور ہماری بلائیں ایصال ثواب کے ذریعے ٹل جایا کرتی ہے۔ حضرات محترم، آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ آپ کم از کم 3 مرتبہ قل اللہ شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر بزرگوں کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں اور ان کا فیض حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔